عام مسلمان کو بھی قیامت کی صبح تک یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ انسان پریشانی اور مصائب کے اندر اگر اس نے پکارنا ہے تو صرف کس کو پکارنا ہے؟ تو مصائب اور پریشانی کو دور بھی کون کرے گا؟ اللہ دور کرے گا۔ تو نبی کا عمل، پیارے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ پیارے نبی ایوب علیہ السلام نے یہ عمل اختیار کیا۔ وہ کون سا عمل اختیار کیا؟ جب انتہائی پریشان ہو گئے، 18 سال کی لمبی بیماری ہے، اب عقیدے پہ بھی زد آ رہی ہے، اور اللہ سے تنہائیوں کے اندر انہوں نے یہ ندا لگائی۔ ان کے الفاظ اللہ نے قرآن کا حصہ بنائے اور فرمایا اذ نادا ربہ، یاد کر میرے بندے کو جب اس نے پکارا اپنے رب کو۔ درمیان میں کسی اور چیز کے واسطے نہیں ہے، یہاں علماء موجود ہیں۔ نادا فعل، ربہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ پکار ہے، درمیان میں کسی اور چیز کا ذکر نہیں ہے، کسی چیز کا واسطہ نہیں ہے۔ واسطہ دیا جا سکتا ہے لیکن عمل کا دیا جائے کہ بھئی یہ میرا عمل ہے۔ اس پہ بھی لمبی گفتگو ہے، جس طرح حدیث پاک کے اندر آتے 3 آدمی جب وہ سفر پہ جا رہے تھے تو جب وہ چٹانوں پر ہو گئی تو پھر 3 آدمیوں نے اپنے عمل کا واسطہ دیا تھا، تو اس عمل کی واسطے سے اللہ پاک نے اس چٹان کو ہٹا دیا تھا۔ تو یہاں بھی ایوب علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ کو پکارا۔ تو انسان دیکھے کہ اپنی زندگی کے اندر کوئی اچھا عمل ہو تو اس کا وسیلہ دے دے اللہ کے سامنے، تو اللہ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بارکیف اللہ پاک نے ان کی اس ندا اور اس پکار کو سنا۔ یہ ہمارے لیے ایک عمل ہے اس قرآن کی آیت کے اندر کہ انسان پریشانیوں کے اندر، مصائب کے اندر، تکلیف کے اندر اگر پکارے تو صرف کس کو پکارے؟ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک صحابی کے پاس، ایک شخص سے پاس سے گزر ہوا، اس کی حالت انتہائی شکستہ تھی، بیماری کے عالم میں تھا اور پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کیوں نہیں کرتے؟ پھر اللہ کے رسول نے وہ دعا سکھائی، توکلت علی الحی الذی لا یموت، میں بھروسہ کرتا ہوں اس ذات پر جو زندہ ہے جس کو موت نہیں آتی، والحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنا کوئی بیٹا اولاد نہیں بنائی۔ یہ ذکر آپ کریں۔ جب رسول اللہ کا دوبارہ گزر ہوا وہ مسلسل یہ ذکر کر رہا تھا، واپس جب آئے دوبارہ کبھی گزر ہوا تو دیکھا تو اس کی حالت ٹھیک تھی۔ اللہ نے بیماری بھی دور کر دی اور جو تنگ دستی تھی وہ بھی دور کر دی۔ تو تنگ دستی اور بیماری کون دور کرے گا؟ اللہ دور کرے گا۔ جب اللہ کو یاد کیا جائے گا تو اللہ پاک خود بخود انشاءاللہ دور فرمائیں گے۔ اور دعا ایسی چیز ہے، نبی پاک نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے محبوب چیز، مکرم چیز دعا سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے۔ دعا کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی ہلاک نہیں ہو سکتا۔ دعا ہے اور کوئی آدمی ہلاک ہو جائے یہ ہو سکتا نہیں ہے۔ وہ دعا کرتا رہے، اللہ پاک اس کو ہلاک ہونے سے کیا کر لیں گے؟ بچا لیں گے۔ دعا میں اس کے بڑے آداب بھی ہیں، جلدی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر دعا ایسی ہے کہ بعض دفعہ اللہ پاک براہ راست اس کو قبول کر لیتے ہیں، بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے اس دعا کے بدلے اللہ پاک آئے ہوئے عذابوں کو ٹال دیتے ہیں، اور بعض دفعہ اس طرح ہوگا کہ آخرت میں وہ ایسی نیکیاں دیکھے گا، یا اللہ یہ تو میں نے نہیں کی، اللہ فرمائیں گے تو دعا کرتا رہا، یہاں ذخیرہ ہوتا رہا، تو ادھر دعا کرتا تھا، دعا میں نے وہاں قبول نہیں کی ہے، یہاں کے لیے چھوڑی ہوئی تھی، جہاں ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ترسیں گے۔ تو یہ دعا کسی صورت میں رائے گاہ نہیں جاتی۔ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو گڑ گڑا کر، زار و قطار مانگیں، اور خفیہ پوشیدگی کی حالت میں بھی اللہ سے مانگیں، خفیہ طور پر اللہ کے سامنے آنسو بہائیں، اللہ پاک ضرور دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔